ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ بہت چالاک خاتون تھی جس کی چالاکی مجھے سمجھ میں نہ آئی۔ شکل سے تو نہایت معصوم معلوم ہو رہی تھی، اس لیے میں نے بھی اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ لیکن اصل حقیقت تو تب کھلی جب یہ نیکی میرے گلے پڑ گئی اور وہ کہنے لگی کہ یہ میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کو گھر کے اندر آیا تھا۔ سب لوگ مجھے ہی غلط سمجھ رہے تھے۔ آج اصل میں زلیخا اور یوسف کی کہانی سمجھ آئی تھی۔ میں تو اتنا خوبصورت بھی نہ تھا کہ عورتیں اپنی انگلیاں تک کاٹ دیتی، لیکن پھر گندی فطرت کی عورت تو آپ کی خوبصورتی کے بجائے کچھ اور ہی دیکھتی ہے۔ میں لوگوں کو اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ لوگ مکے اور لاتیں میرے اوپر برسائے جا رہے تھے۔ ہمارے معاشرے میں ایک المیہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے اور عورت خود کو مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش کرے تو ساری دنیا کی عورتیں اسے ٹھیک ثابت کرنے میں لگ جاتی ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کبھی کبھی فرعون عورت بھی نکل آتی ہے۔ میری فریاد تک ہی نہ سنی گئی۔ کیا صرف ایک عورت ہی کی عزت ہوتی ہے؟ اگر کل کو یہ بات میرے گھر والوں تک پہنچ جاتی تو کوئی میری عزت نہ کرتا۔ وہ عورت اپنی عزت خود داغدار کرنے پر لگی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر خون خوار طریقے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ آخر کو تو پکڑا ہی گیا۔ تم نے پہلے بھی میری بیوی کے ساتھ ایک بار اس کی عزت پر حملہ کیا ہے، اور اب پھر تو میری بیوی کی عزت کو لوٹنے آ گئے۔ وہ لوگ مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنے لگے۔ مجھے آج پورا یقین ہو گیا تھا کہ کوئی چیز مجھے بچا نہیں سکتی ہے۔ میرا نام سلیم ہے۔ میرا تعلق شیخو پورہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ میں نے غریب اور ان پڑھ ماحول میں آنکھ کھولی تھی۔ ہم کل 9 بہن بھائی تھے۔ مجھ سے بڑے 3 بھائی اور 5 بہنیں تھیں۔ انہیں اس بات سے فرق نہ پڑتا تھا کہ اتنے بچے پیدا کر لینے کے بعد ان کی پرورش اور پڑھائی لکھائی کا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا۔ انہیں یہاں آ کر وہ سوچ یاد آ جاتی تھی کہ اللہ نے اولاد دی ہے تو رزق بھی وہی دے گا۔ گاؤں کے کم پڑھے لکھے لوگوں کی ایسی سوچ ہی نہ ہوتی تھی۔ ہر سال ابا کے آنگن میں نئے پھول کھلنے کی نوید سنائی دیتی تھی۔ اس کو فل سٹاپ تو میری پیدائش پر لگا تھا، جب دائی نے ہاتھ جوڑ کر اماں کو ان کی صحت کا ہوش دلایا تھا۔ غربت کی وجہ سے گھر میں ویسے ہی 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اور اوپر سے اماں حاملہ ہونے کے مراحل میں بھی اچھی خوراک نہ ملنے پر کمزور ہوتی جاتی تھی۔ ہمیشہ پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہم سب بہن بھائیوں کی عمروں میں سال کا وقفہ تھا۔ گھر میں کمانے والا صرف ایک اکلوتا میرا باپ تھا اور کھانے والی پوری فوج تھی۔ گھر میں کھانے پینے کی بہت تنگی تھی۔ کبھی کبھار تو سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر بھی کھانی پڑتی تھی۔ میرے ابا لوگوں کی زمینوں پر کام کیا کرتے تھے، جس سے انہیں سالانہ رقم دی جاتی تھی، جو سالانہ محنت کا آدھا معاوضہ بھی نہ تھا۔ ہمارا گھر بھی اس سالانہ رقم پر ہی چلتا تھا۔ پھر چاہے کوئی بیمار ہو، کسی کی خوشی غمی ہو، ہمیں پورا خرچہ اسی میں سے نکالنا پڑتا تھا۔ میرے ابا کی پڑھائی لکھائی والی سوچ نہ تھی۔ ان کے نزدیک پڑھائی لکھائی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ پڑھ لکھ کر ہم نے کون سا افسر لگ جانا ہے، اور نہ ہی ہماری اتنی حیثیت تھی کہ وہ لوگ ہمیں پڑھنے کے لیے شہر بھیج سکتے۔ اس لیے بچپن سے ہی ہمیں گھر کے کام کاج پکڑا دیے جاتے تھے۔ میرا بھائی بکریوں کو لے کر کھیتوں میں چلا جاتا تھا اور سارا دن وہاں وقت گزاری کرتا رہتا تھا، جبکہ میری بہنیں اماں کے سارے کام کیا کرتی تھیں، اور اماں کو تو محلے میں چغلیاں لگانے سے ہی وقت نہیں ملتا تھا۔ بڑی عید کے آتے ہی بھائی اپنی بکریاں بیچ کر اچھا خاصا معاوضہ کما لیتا تھا، جس سے ہماری بڑی عید تو خوب دھوم دھام سے گزرتی تھی۔ سب بہن بھائی ایک نیا جوڑا تو خرید ہی لیتے تھے۔ گھر کا ماحول بہت بکھرا ہوا تھا۔ یہاں تربیت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ گھر میں والدین کے پاس وقت ہی نہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے برے کی تمیز سکھا سکیں۔ میری والدہ تو خود ہمارے سامنے ہمیں گالیوں سے نواز دیا کرتی تھیں۔ شہروں جیسا شعور نہ تھا، اور نہ ہی یہاں جھوٹ بولنے پر ڈانٹا جاتا تھا، بلکہ والدین خود سکھاتے تھے کہ تم نے جھوٹ بولنا ہے۔
بس ایسے تھا کہ بچہ پیدا کر کے دنیا کے حوالے کر دو، وہی اس کی تربیت کرے گی اور وہی اسے ہنر بھی سکھا دے گی۔ میری اماں تو گھر میں کھانے پکانے کا کوئی ہوش تک نہ تھا۔ ابا اور اماں کی کئی بار صرف اس وجہ سے لڑائی ہو جاتی تھی کہ ابا تھک ہار کر جب گھر کو واپس آتے تھے گھر میں کچھ پکا ہی نہ ہوتا تھا۔ ابا کا غصہ کرنا جائز تھا، سارا دن انسان جس روزی کی خاطر دھکے کھا کر آتا ہے اور آگے 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو۔ اماں سارا دن گاؤں کے چکر لگاتی رہتی تھیں، کبھی کسی ایک کے گھر میں پائی جاتی تو کبھی کسی دوسرے گھر میں چغلی لگا رہی ہوتی تھیں۔ عورتیں بھی انہیں گاؤں کی خبر رکھنے کو بلا لیتی تھیں۔ اماں کی چائے پانی کا انتظام تو یہاں ہی ہو جاتا تھا، لوگوں کی لگائی بھجائی کرنا تو ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ بات ادھر سے ادھر کرنے میں بہت ماہر تھی، اسی وجہ سے تو قیامت کے دن عورتیں زیادہ جہنم میں ہوں گی۔ میری بہنیں بھی اماں کے نقش قدم پر چل رہی تھیں۔ ابا بیچارے صبح گھر سے نکلتے تھے اور رات کو واپس آتے تھے۔ میں گھر کا سب سے چھوٹا سپوت تھا۔ زندگی کے پہلے 3 سال تو اماں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے گزر گئے۔ جہاں اماں جاتی مجھے ساتھ اٹھا کر لے جایا کرتی تھیں۔ میری بہنیں بیچاری پیچھے سارے گھر کا کام اکیلی کیا کرتی تھیں۔ ان کی ابھی عمر ہی کیا تھی، لیکن اماں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ باہر بچوں کے ساتھ کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کہنے لگیں جیسے ہی 16 کی ہوں گی میں تو ان کا رشتہ طے کر دوں گی تاکہ اگلے گھر کی ہو جائیں۔ مجھے یہ زندگی پسند نہ تھی اور میں ان سب لوگوں سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ ابھی میں بہت چھوٹا تھا، مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ جب میں کسی بچے کو کتابیں اٹھائے دیکھتا تو میرے اندر یہ خواہش جاگتی تھی کہ کاش میں بھی اسکول جاتا ہوتا۔ یہ خواہش پھر خواہش ہی رہی اور میں بڑھتا چلا گیا۔ مزید کچھ سال گزرے تو ابا نے مجھے مٹی کے برتنوں کی دکان پر بٹھا دیا۔ گاؤں کی عورتوں کو دکان پر بیٹھ کر گڑھا اور برتن بیچا کرتا تھا۔ چھٹی سے پہلے ساری رپورٹ مالک کے حوالے کرنی ہوتی تھی، جہاں کا مالک مجھے اس کام کے 3000 ماہانہ دیتا تھا۔ ہم بڑے ہونے لگے تھے تو ابا کا سہارا بن گئے تھے، اور ویسے بھی کھیتی باڑی کا کام بہت مشقت والا ہے۔ مجھ سے بڑے بھائی تو ابا کے ساتھ کھیتی باڑی میں مدد کیا کرتے تھے۔ میری اماں کی عادتیں اب بھی نہ بدلی تھیں، کہا جائے کہ ان کی عادتیں بدل ہی نہیں سکتی تھیں۔ میرے ابا کبھی کبھار مذاق میں کہہ دیا کرتے تھے کہ بہو کو آنے دو، پھر تمہاری ماں کو خود ہی سدھرنا پڑے گا، جس پر وہ بڑے دعوے سے کہتی تھیں کہ میں اپنی پسند کی بہو لاؤں گی، دیکھنا وہ میری کتنی خدمت کرتی ہے۔ دراصل گاؤں میں عورتوں کے لیے کوئی کام نہیں تھا، ان کی شہری مصروفیات نہیں تھیں، اسی وجہ سے اپنا فارغ وقت وہ اس طرح کی چغل بازی میں گزار دیتی تھیں۔ فارغ رہ کر انسان بہت نکما ہو جاتا ہے، اس لیے زندگی میں آپ کے بڑے منصوبے تو ہونے ہی چاہیے۔ میں نے بڑے بڑے خواب دیکھ رکھے تھے اور مجھے پوری امید تھی کہ میں اگر محنت کرتا رہوں تو ایک دن ان خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہوں۔ میری عادتیں گھر والوں سے مختلف تھیں۔ مجھے گھر میں بدتمیزی سے مخاطب کرنا یا کروانا پسند نہیں تھا، اور نہ ہی ہمارے گھر میں استعمال ہوتی زبان پسند تھی۔ اس زبان میں تو بڑے چھوٹے کا لحاظ ہی نہیں رہتا ہے۔ میرے بھائی ابھی کمانا شروع ہوئے تھے۔ بڑے بھائی نے بکریوں کو لے کر اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا۔ وہ ہر سال بکریاں خریدتا تھا اور ان کی پرورش کرنے کے بعد عید پر دگنے منافع سے بیچا کرتا تھا۔ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا تھا۔ کل تک ہم بھائی گلی میں کھیلا کرتے تھے، آج سب کے کاندھوں پر اپنی اپنی ذمہ داریاں تھیں۔ میری اماں بہنوں کے لیے رشتے تلاش کر رہی تھی۔ کوئی بھی رشتہ دیکھتی تو میری اماں 7 نکس نکال لیا کرتی تھیں۔ میرے ابا کہنے لگے کہ اس طرح تو ہماری بیٹیاں ساری عمر گھر بیٹھی رہ جائیں گی۔ بیٹیوں کی شادیوں کے لیے جہیز تو جمع کرنا ہی تھا۔ ہمارے گاؤں میں رواج تھا، بے شک باپ جتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، بیٹی کو جہیز میں سوئی سے لے کر ہر چیز دی جاتی تھی۔ اماں بھی شادی کر کے پیٹی بھر کر جہیز لائی تھی۔ وہ بھی کیا سہانے دن تھے۔ میری اماں بچپن میں اپنے جہیز کے برتنوں میں کھانا کھانے کی اجازت تک نہ دیتی تھی۔ ان کے جہیز کے کمبل تو آج تک ہم نے دیکھے تک نہ تھے۔ میری اماں کہنے لگیں کہ بیٹوں کا کیا ہے،
وہ تو خود بھی کما کر اپنی شادی کر لیں گے، لیکن اگر ہم والدین آگے پیچھے ہو گئے تو میری بیٹیاں بے سہارا رہ جائیں گی۔ بھابھیوں نے آ کر ان کو سنایا کرنا ہے۔ بھائی بھی آخر کب تک کفالت کریں گے؟ ایک وقت آتا ہے کہ آپ اپنے سگے رشتوں سے تھک جاتے ہیں۔ صرف والدین ہی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی پرورش کر لیتے ہیں۔ اماں کی بات میں تو دم تھا، کیونکہ آج کل کی مطلبی دنیا میں ہر انسان کو صرف اپنی پڑی ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں بھائیوں سے پہلے بہنوں کی شادی کرنے کا سوچا گیا تاکہ پہلے بیٹی کا فرض ادا کر دیا جائے۔ میری بڑی باجی ابھی 18 برس کی تھی اور میری اماں کو فکر لگ گئی تھی کہ مزید اگر 2 سال گزر گئے تو اس کی عمر نکل جانی ہے۔ اس لیے میری اماں نے بھاگ دوڑ شروع کر دی تھی کہ کسی طرح اسی سال اس کے ہاتھ پیلے کر دیے جائیں، اور اس فرض کو پورا کرنے میں رشتے والی نے کافی مدد کی۔ وہ ہر بار کوئی نہ کوئی رشتہ لے آتی تھی۔ میری باجی تیار ہو کر ان کے سامنے پیش کی جاتی تھی، اور لڑکے والے یا پھر میری والدہ کسی وجہ سے اس رشتے سے انکار کر دیتی تھی۔ آخر میں میری اماں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں کسی خاندان والے کی کالی نظر لگ گئی ہے، تبھی تو میری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ لیکن جب آپ دونوں فریقین ہی اپنی حیثیت سے بڑھ کر کام کرنے کا سوچیں گے، گڑبڑ تو ہوگی۔ انسان کو ہمیشہ اپنی حیثیت کے لوگوں میں ہی رشتہ کرنا چاہیے تاکہ دونوں خاندان والے ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھ سکیں۔ لڑکے والوں کو کبھی لڑکی کے جہیز میں دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، اور وہیں لڑکی والوں کو اس بات میں دلچسپی نہ ہو کہ لڑکا نظر آنے میں کس طرح کا ہے۔ اس کی خوبصورتی کو مد نظر رکھ کر رشتے میں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ کم کما رہا ہے تو اس میں اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ آخر کار ابا نے زور زبردستی کر کے ایک رشتے میں ہاں کروا دی، اور صرف اس بات کا ڈر دلایا کہ کل کو انہوں نے اپنے لیے بھی بہو پسند کر کے لانی ہے۔ اگر لڑکی والوں نے کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا تو کماتا ہی کم ہے، یا اس کی حیثیت ہم سے کم ہے، ہم یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتے، تب اماں کو کیسا محسوس ہوگا؟ جو چیز اپنے لیے بری لگتی ہے وہ کسی دوسرے کے لیے بھی اتنی ہی بری لگنی چاہیے۔ لیکن یہ آج کل کے معاشرے کا نظام ہے کہ ہمیں خود کے لیے تو وہ چیز پسند نہیں ہوتی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کو وہی ناپسندیدہ چیز دی جائے۔ دونوں طرف سے رشتے کی ہاں ہوتے ہی چھوٹی سی رسم کر دی گئی۔ لڑکے والوں نے ہمارے گھر آ کر باجی کے ہاتھ میں 5000 کا نوٹ رکھ دیا، اور شادی کی تاریخ بھی ساتھ ہی طے کر دی گئی، جبکہ میری اماں اور بڑے بھائی نے جا کر لڑکے کو گھڑی پہنا دی۔ شہر والوں کے بجائے ہمارے گاؤں میں شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا ملنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، تبھی تو میری باجی نے ابھی تک اپنا دولہا نہ دیکھا تھا۔ جیسے ہی رشتہ پکا ہوا، گھر میں شادیوں کی تیاریوں کا طوفان شروع ہو گیا تھا۔ ہر چیز بہن کی پسند کی لی گئی تھی۔ روز باجی کو بازار لے کر جانے کی ذمہ داری میرے ذمہ ہوتی تھی۔ میری اماں اور بہنیں صبح سے شام بازار میں لگا دیا کرتی تھیں، لیکن ان کی چیزیں پھر بھی ختم نہ ہوتی تھیں۔ لڑکا شہر میں ٹھیکے داروں کے ٹرک چلاتا تھا، جبکہ اس کا اپنا گھر بار بھی اتنا بڑا نہ تھا۔ گھر میں والدین اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ مکان بھی پکی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے۔ سوئی گیس کا انتظام بھی تھا کہ باجی کو جا کر لکڑی کا چولہا نہ جلانا پڑے۔ باجی کی شادی کی تیاریاں چلنے لگیں۔ میری اماں نے گاؤں کے لوگوں سے تھوڑا بہت ادھار لے کر سامان خریدنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی بھائی سے ادھار پیسے چکا رہا ہوتا تو کبھی میرے سر پر آ جاتا تھا۔ پھر سمجھ آیا کہ بیٹیوں کو بوجھ کیوں کہا جاتا ہے۔ دراصل ہمارے معاشرے نے بیٹی کے ساتھ اتنی اضافی ذمہ داریاں باندھی ہیں کہ غریب بیچارہ انہیں پورا کرتا تھک جاتا ہے۔ دراصل بیٹی بوجھ نہیں ہوتی، بوجھ وہ ذمہ داریاں لگتی ہیں، لیکن معاشرے میں کہنے کو کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ جب بھی میں نے گھر میں اس چیز پر آواز اٹھائی تو میری بہنوں سمیت سب نے میری مخالفت کی۔ میری بہن بہت خوش تھی، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے تھا؟ آخر کو وہ اپنے گھر کی ہونے جا رہی تھی۔ آج کو یہی والدین اسے زندگی کی ہر چیز لے کر دیں گے، اور جب اصل میں پڑھائی کی ضرورت تھی تب انہوں نے ذرا سی مشکل بھی نہ کاٹی۔ جہیز کے بجائے اب اپنی بیٹی کو تعلیم اور شعور دے کر بھیجتے۔ میری اماں کہنے لگیں کہ اس سے بچیاں بگڑ جاتی ہیں۔ میں نے بہت سی اسکول کالج کی بچیاں دیکھی ہیں
जो गैर मर्दों سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ میری بیٹیاں تو ایسی طبیعت کی مالک نہیں ہیں، ان بیچاریوں کو تو دنیا داری کا ہی نہیں پتہ، زندگی کی چالاکیاں ان کو آئی ہی نہیں ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو کہ میں انہیں اسکول کالج بھیج کر خراب کر دوں؟ مجھے لگتا تھا کہ کبھی کبھار میں گھر والوں کو سمجھا کر تھک جاؤں گا، لیکن ان کے دماغ میں ایک چیز بھی نہ آئے گی، اس لیے میں نے سمجھانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ تعلیم کی اہمیت ان جیسے ان پڑھ لوگوں کو بتانا بالکل ایسا ہی تھا جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ شادی کا انتظام کھیتوں میں کیا گیا تھا، جہاں مرد حضرات کے لیے کرسیوں کا انتظام بھی ہم لوگوں نے ہی کیا تھا، اور گاؤں کی عورتیں گھر میں ہی جمع تھیں۔ بڑی بہنیں اور اماں ان کا استقبال کرنے کو کھڑی تھی۔ آج آخر کو بڑی بہن نے بھی اس گھر سے رخصت ہو جانا تھا۔ میری اماں کہنے لگی کہ ایک بیٹی کا فرض ادا ہو رہا ہے، یوں لگ رہا ہے سر سے آدھا بوجھ اتر گیا ہو۔ ان کے جانے سے گھر کا آنگن اداس ہو گیا تھا۔ صبح اٹھ کر ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ سب کے لیے ناشتہ بناتی تھی۔ اماں کی خدمت کرنے والی فرما بردار بیٹی تھی۔ بڑی باجی کو رخصت کر کے دل کو سکون آ گیا تھا۔ بس اب ایک یہی دعا تھی کہ وہ اپنے سسرال میں خوش رہیں۔ شادی کی مصروفیات نے تھکا کر رکھ دیا تھا، اور جتنا سالانہ کمایا تھا وہ ایک جھٹکے میں شادی میں لگ چکا تھا۔ بیٹیوں کو رخصت کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ ابھی تو اور بہنوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر تھی۔ میری اماں کہنے لگیں اگلی بار 2 بیٹیوں کا اکٹھے ہی رشتہ کر دوں گی۔ پھر دوبارہ زندگی اپنی معمول پر آ چکی تھی۔ بڑے بھائیوں نے اپنے کاموں پر جانا شروع کر دیا تھا، اور میرے بھی بازار کے چکر ختم ہوئے تھے۔ ادھر میری ماں نے پھر سے گھر میں چھوٹی بہنوں کے بارے میں کہنا شروع کر دیا تھا۔ کہنے لگیں کہ اس بار 2 رشتے ڈھونڈنے میں کافی وقت لگ جائے گا، اس لیے ابھی سے محنت کرنی ہوگی۔ زندگی بھی کیا چیز ہے، بچپن گزرے تو جوانی میں کمانے کی فکر لگ جاتی ہے، اور اگر آپ کی بیٹی ہو تو آپ کو گھر کی ذمہ داریاں پکڑا دی جاتی ہیں۔ کام کاج سیکھتے ہی ماں باپ آپ کو اپنے گھر سے کسی دوسرے کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں۔ آگے جا کر آپ ماں بنتی ہو، بہو بنتی ہو، اور بیوی کی ذمہ داریاں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ اگر لڑکا ہو تو بیوی کا نان نفقہ اٹھانا پڑتا ہے۔ بچے پیدا ہو جائیں تو اپنی زندگی کو پھر ختم ہی ہو جاتی ہے۔ یہ نان سٹاپ چلنے والی زندگی کی ذمہ داریاں صرف قبر میں جا کر ختم ہوتی ہیں، ورنہ آپ ساری زندگی محنت مشقت کرتے رہتے ہیں۔ اس ذات کا شکر ادا کرنا تو بھول ہی جاتے ہیں جس نے ہمیں زندگی کی ہر نعمت دی ہے۔ عبادت کرنے کے لیے ہمیں صرف بڑھاپے کی عمر کو رکھ دیتے ہیں۔ بڑی کی شادی ہوئی تو اس سے چھوٹی تو باجیوں کا رشتہ دیکھا جانے لگا۔ میری سب بہنوں کو گھر کے ہر کام آتے تھے۔ لڑکی کا سگھڑ پن تو یہی دیکھا جاتا تھا، اور اس بار ایسی قسمت چمکی کہ اماں کو پہلا رشتہ ہی پسند آ گیا۔ لڑکے والے دونوں سرکار کی نوکری کرتے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اتنی جلدی ان کے جہیز کا انتظام کیسے کیا جائے۔ انہیں بھی ہماری بہنیں پسند آ گئی تھیں۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ مجھے کوئی زیادہ پڑھی لکھی بہو نہیں چاہیے، بلکہ ایسی لڑکی چاہیے جو شریف حیادار ہو اور میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھ سکے، اپنے شوہر کا گھر بار سنبھال سکے۔ سب گھر والوں نے آخر کو فیصلہ کیا۔ لڑکے کے بارے میں جانچ پڑتال کروائی گئی۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ لڑکے والے بہت شریف ہیں۔ میرے ابا کہنے لگے کہ اس سے اچھا رشتہ ہمیں دوبارہ نہیں ملنا ہے۔ یہ تو ہماری بیٹیوں کے نصیب تھے کہ اتنے اچھے رشتے نے خود ہمارے گھر آ کر دستک دی۔ پیسے نہ ہونے کے باوجود بھی اتنے اچھے رشتے کو لات مارنا اماں کو اچھا نہ لگا۔ کہنے لگیں کہ پیسے تو ہم کسی سے ادھار بھی مانگ لیں گے، لیکن اگر یہ رشتہ ایک بار ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ ملنا مشکل ہے۔ میری بیٹیوں کی زندگی سنور جائے گی، ساری زندگی عیش کریں گی۔ آخر کو ہم بھائی پھر لگ گئے۔ 2 مہینے کے اندر سارے انتظامات کرنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن میری اماں بھی آخر کو اپنے نام کی ایک تھی۔ انہوں نے ساری ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے رکھی تھی۔ میرے ابا نے اپنے ٹھیکیداروں سے کچھ پیسے لے رکھے تھے جو شادی کے خرچوں میں لگ رہے تھے، اور 2 مہینے پلک جھپکتے گزر گئے تھے۔ بڑی بہن بھی اپنے سسرال سے آ کر پیش رہتی تھی۔ اس کے سسرال والے بہت اچھے تھے،
اب تک میری بہن نے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ اس میں بڑا ہاتھ میری اماں کا بھی تھا، جو اپنی بیٹی کو کبھی بھی شکایت کرنے کا سبق نہیں دیتی تھی۔ میری اماں کہنے لگیں کہ میں نے شروع سے لوگوں کی جاسوسی کی ہے، اس لیے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں وہ بیٹیاں کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتیں جن کی مائیں انہیں ورغلانے لگ جائیں۔ نئے گھر میں جا کر آپ کو اپنی ساس کو ماں کا درجہ دینا ہوتا ہے۔ ہر کڑوی بات کو یہ سمجھ کر برداشت کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ ہماری بہتری ہی سوچ رہے ہوں گے۔ بڑوں کے آگے زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ میں بھی اپنے کام سے تھک چکا تھا۔ میرا مالک میری تنخواہ بڑھانے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ میں روز اس سے ایک بات کا ہی مطالبہ کرتا تھا کہ سارا دن دکان پر بیٹھ کر گاہکی کی کرتا ہوں اور آخر میں سارا منافع مالک خود لے جاتا ہے۔ جس پر مالک ہنسنے لگا، کہنے لگا کیا اب تو یہ چاہتا ہے کہ سارا منافع تجھے دے دوں؟ پھر مالک اور نوکر میں فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ میری مجبوری تھی، اس لیے مجھے بہن کی شادی تک یہ نوکری کرنی پڑی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ مزید یہاں اپنا وقت برباد نہیں کروں گا، بلکہ کسی اچھی جگہ نوکری کی تلاش کروں گا، یا پھر اپنا خود کا کام، مٹی کے برتنوں کا کاروبار کھول لوں گا۔ اس کی تو کان سڑک کنارے تھی، تبھی راستے سے گزرنے والے شہری بھی رک کر مٹی کے برتن خرید لیا کرتے تھے۔ بہن کی شادیاں ہونے لگیں اور یہاں ہماری رفتاریں بڑھ گئیں۔ دونوں بہنوں کی شادی تھی، اس لیے ذمہ داریاں بھی پہلے سے زیادہ تھیں۔ ہر انسان نے اپنے کاندھوں پر ایک ذمہ داری ڈال رکھی تھی۔ اس بار میری ذمہ داری بدل گئی تھی۔ میرا کام بارات کے کھانے کا انتظام کرنا تھا، تاکہ برادری کے لوگوں کو کوئی بات کہنے کا موقع نہ مل سکے۔ میری اماں تو ہر گھر جا کر خود بتا کر آئی تھی کہ ان کی بیٹیوں کا رشتہ سرکاری نوکری والے سے ہوا ہے۔ کچھ عورتیں تو حیرانی سے میری اماں کو یہ ذمہ داری دے گئی تھی کہ اگلی بار بہن ہماری بیٹیوں کے لیے بھی کوئی ایسا رشتہ تلاش کر لینا۔ بہنوں کی شادیاں وقت پر کرنا میری اماں کی اولین ذمہ داری تھی، اور وقت کے اندر ہی ان دو بہنوں کا جہیز بھی مکمل ہو گیا تھا۔ آخر کو شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں نے اپنی ذمہ داری کو خوب اچھے طریقے سے نبھایا تھا۔ بہنوں کے سسرال والے بھی بہت خوش ہوئے تھے، انہیں ہماری مہمانداری پسند آئی تھی۔ لوگ پوچھنے لگے اب آخری دو بیٹیوں کی شادی کب کرنی ہے؟ تو میری اماں کہنے لگیں ابھی 2 سال تو مزید کسی کی شادی نہیں کرنی، غریب آدمی کہاں سے اتنے خرچے پورے کر سکتا ہے؟ ان کی شادیاں ختم ہوتے ہی سکون آ گیا تھا۔ اب گھر میں 2 بہنیں ہی بچی تھیں جو اماں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں مدد کرتی تھیں، اور میں بھی اپنی نوکری سے تنگ آ چکا تھا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ گھر والوں سے بات کر کے نوکری کے بجائے تھوڑا بہت اپنا کام شروع کر دیتا ہوں۔ بہن کی شادی ختم ہوئی تو میں نے بھی گھر میں یہ اعلان کر دیا کہ میں مزید اس جگہ کام نہیں کروں گا۔ اس پر میرے ابا کافی حیران ہوئے۔ میں نے جب انہیں وجہ بتائی تو وہ بھی کچھ سوچ کر خاموش ہو گئے۔ کہنے لگے کہ تم اپنا کاروبار کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ برتن خریدنا اتنا اہم مسئلہ نہ تھا، بلکہ دکان خریدنا اہم مسئلہ تھا۔ میں نے چند برتن خرید کر شہر جا کر لوگوں کے گھر گھر بیچنا شروع کر دیا، بس ایک امید کے ساتھ کہ اگر اچھا منافع ہو گیا تو آخر کو اپنی دکان بھی خرید لوں گا۔ مالک نے میرے جاتے ہی ایک نیا لڑکا کام پر رکھ لیا تھا، جس کو وہ مجھ سے بھی کم تنخواہ پر راضی کر چکا تھا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مزدور کو ان کا حق نہیں دیتے۔ ایسے لوگ محنت کرنے کی قدر نہیں جانتے، کیونکہ زندگی میں انہیں سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر مل چکا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے جب پیسہ مہیا ہو جائے تو وہ محنت کش کی قدر نہیں جانتے۔ میں مٹی کے برتن خود بناتا تھا، شام کو گھر واپس آ کر مٹی کے برتن بناتا اور صبح سائیکل پر جا کر پھیری لگایا کرتا تھا۔ اچھی مٹی کا استعمال کرتا تھا تاکہ برتن میں صفائی آ سکے، اور اپنی حق حلال کی محنت ہی وصول کرتا تھا۔ ماہانہ 5 سے 6 ہزار روپے کا منافع تو کما ہی لیتا تھا، جس سے میرے ابا بھی بہت خوش ہوئے۔ اسی طرح محنت کر کے ایک دن اپنی دکان کھول ہی لیتا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ شہر میں ہی جا کر اپنی دکان کھولوں گا۔ شہر کی گلیوں میں پھیریاں لگایا کرتا تھا، عورتیں مجھ سے اپنا سامان خریدتی تھیں۔
سردیوں کے موسم میں میری کمائی زیادہ ہو رہی تھی، کیونکہ ساگ پکانے کے لیے اور سردیوں میں زیادہ تر مٹی کے برتنوں کا ہی استعمال کرتی تھیں، اور گرمیوں میں پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے گھڑے خریدے جاتے تھے۔ پہلے پہل شہر کی گلیوں میں پھرنا تھوڑا مشکل لگا کرتا تھا۔ وہاں آوازیں لگانے میں بھی تھوڑی جھجک محسوس ہوتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے عادت بن گئی تھی۔ بوڑھی عورتیں بھی مجھے پہچانتی تھیں۔ آج کل کی جدید عورتیں مٹی کے برتنوں کا کم ہی استعمال کرتی ہیں۔ پرانے زمانے کی عورتیں مٹی کے برتنوں میں کھانا پکانا اور کھانا کھانا مفید سمجھتی تھیں۔ گلیوں میں چکر لگاتے ایک عورت نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ ہمارے گھر میں سائیکل کو گھسیٹ کر اس کے گھر کے سامنے لے گیا۔ برتن خریدنے لگی۔ اس نے مجھ سے تھوڑے برتن لیے تھے، جس کا معاوضہ دگنا دیا تھا۔ میں بہت خوش ہوا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے روز دیوں کی ضرورت ہوگی، اس لیے تم روز ہی میری گلی سے چکر لگا لیا کرنا۔ میں نے حامی بھر لی، بلکہ خوش ہو گیا۔ اب مجھے روز اتنا معاوضہ ملا کرے گا۔ دیے زیادہ تر منت پوری کرنے کے لیے خریدتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ وہ عورت جس چیز کے لیے بھی منت مانگ رہی ہے، اس کی وہ مراد پوری ہو جائے۔ شاید وہ اپنے کام کو اس قدر پرخلوص ہو کر کرنا چاہتی ہے، تبھی مجھے چند روپے زیادہ معاوضہ دے دیا۔ معاوضے کی خاطر ہی تو میں یہ سارا کام کر رہا تھا۔ جتنا معاوضہ زیادہ ملتا، اتنی ہی جلدی میں دکان بنانے کے قابل ہو جاتا۔ دکان بنانا اب میرا ایک اولین خواب تھا کہ میں اپنی دکان بناؤں۔ میں اچھی مٹی کا استعمال کرتا تھا تاکہ برتن خریدنے والوں کو شکایت نہ ہو۔ بچوں کے مٹی کے کھلونے بھی بیچا کرتا تھا۔ روز میری آدھی کمائی تو ان بچوں کی وجہ سے ہوتی تھی جو اپنی ماؤں کا دوپٹہ پکڑ کر مٹی کے کھلونوں کی ضدیں کر رہے ہوتے تھے۔ ان بچوں کو دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا تھا۔ شہر آ کر تو مجھے احساس ہوا تھا کہ یہاں پر رہنے والا غریب بھی اپنے بچوں کو 10ویں تک کی پڑھائی تو ضرور کرواتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مستقبل میں یہیں دکان کھول کر اپنا کاروبار کروں گا۔ روز گاؤں سے شہر آتے دوران سفر میں یہی خواب دیکھا کرتا تھا۔ اللہ چاہتا تو یہ خواب میرا جلد ہی پورا بھی ہونے والا تھا۔ اگلے دن پھر کمانے کے لیے گھر سے نکلا تو مجھے اس عورت کا گھر یاد تھا۔ سب سے پہلے اسی گلی کا رخ کیا۔ اچھے دیے بیچ کر میں آگے نکل گیا۔ اس عورت نے پھر سے مجھے کہا کہ کل بھی لازمی اس کے گھر کا چکر لگاؤں، اسے مزید دیوں کی ضرورت ہے۔ ایک بار دل میں آیا کہ پوچھ لوں آخر کو اتنی منت مرادیں کس لیے مانگی جا رہی ہیں، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش رہ گیا۔ میرے دماغ میں کبھی اس عورت کے لیے کوئی غلط خیال نہ آیا تھا۔ ایک روز میں دیے دینے اس کے گھر گیا تو کہنے لگی کہ میں خود اٹھا کر اندر نہیں لے جا سکتی کیونکہ میں حاملہ ہوں، تو تم اگر میری مدد کر دو تو آسانی ہو جائے گی۔ میں نے اس کے بڑے ہوئے پیٹ کی جانب دیکھا اور مدد کرنے کو تیار ہو گیا۔ جیسے ہی دیے کا سامان لے کر اندر پہنچا تو وہ عورت کنڈی لگا کر چیخنے لگی، بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگانے لگی۔ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا کہ آخر کو وہ عورت کرنا کیا چاہتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں محلے کے لوگ دروازے توڑتے اندر آ چکے تھے۔ میں نے اس عورت کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ آپ چیخنا بند کر دیں، آخر کو آپ کے ساتھ میری عزت پر بھی سوال اٹھے گا۔ عورت کہنے لگی کہ تم میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو اور جو جیسے ہوتا ہے ویسے ہونے دو۔ لوگ غصے سے مجھے گھور رہے تھے، کچھ بزرگ تو ماں بہن کی گالیاں بھی نکال رہے تھے۔ میں خاموشی سے سر جھکائے اس چیز کا یقین دلا رہا تھا کہ میرے یہاں آنے کی نیت یہ نہیں تھی۔ میں مٹی کا سامان بیچتا ہوں اور یہ عورت روز میرے سے دیے خریدتی ہے۔ آج کہنے لگی کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں تو میرا یہ سامان اندر رکھ دو۔ لیکن وہ عورت کہنے لگی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو کمرے میں سو رہی تھی جب مجھے کسی کے کودنے کی آواز سنائی دی۔ تب تک کسی نے اس کے شوہر کو بھی فون کر دیا تھا، اسی وجہ سے وہ بھی آگ بگولا ہوئے مجھے مارنے کو آگے بڑھ رہا تھا۔ میں شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا کیونکہ کوئی بھی میری بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔
ایک خدا ہی تھا جو جانتا تھا کہ یہاں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ کس قدر گندی ذہنیت کی عورت تھی جو اپنی عزت کے ساتھ میری عزت بھی خراب کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا چاہتی تھی۔ مجھے یوں اس کی مدد کرنے کو تیار ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آج کل کا زمانہ ہی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کی مدد کر دیں۔ میں سب کے آگے ہاتھ جوڑ کر مار کھانے کے باوجود بھی یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں سچا ہوں۔ کسی نے کہا کہ اس کا منہ کالا کر کے اسے سڑکوں پر گھماتے ہیں، تو کسی نے مشورہ دیا کہ اس کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ میں بھی اپنے فیصلے پر ڈٹ گیا اور کہا کہ جب تک مجھے تم لوگ گنہگار ثابت نہیں کر دو گے تب تک تو میں کسی بھی سزا کے لیے سر نہیں جھکاؤں گا۔ بے شک پھر چاہے جو کرنا ہے کروا لو۔ وہ عورت جھوٹی تھی، تبھی چیخنے لگی، کہنے لگی یہ لڑکا ہمارا دھیان بٹا کر فرار ہونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا میں ان گلیوں میں 6 مہینوں سے مٹی کے برتن بیچ رہا ہوں۔ آپ کسی سے بھی میرے کردار کے بارے میں معلوم کر لیں۔ کبھی میں نے کسی کی ماں بہن کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا ہے، اور یہ میری تذلیل ہے جو آپ لوگ کب سے کیے جا رہے ہیں۔ میں صرف اس وجہ سے خاموش ہوں کہ آپ سب میرے بزرگ ہیں، لیکن بغیر جرم ثابت ہوئے مزید آپ سب کو برا نہیں کرنے دوں گا۔ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ ضرور ہمیں اس بارے میں تفتیش کرنی چاہیے۔ یہ لڑکا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسے ہی بات نہیں بول رہا۔ اتنے سال کا تجربہ ہے کہ سچ اور جھوٹ میں تو پہچان ہو ہی جاتی ہے۔ اس عورت کا شوہر بھی سینہ چوڑا کر کے اس بات پر تیار ہو گیا، لیکن عورت کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ زندگی کتنی بے یقین ہے۔ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا کچھ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اس بزرگ نے میرے گھر فون کر کے میرے بھائی کو بلا لیا تھا۔ لوگوں نے غصے میں میرے برتن بھی توڑ دیے تھے۔ اگر میں آج خود کو سچا ثابت نہ کر سکا تو پورے گھر والوں کا سر جھک جانا تھا۔ مجھے اس عورت پر بے تحاشا غصہ آیا جس نے نہ جانے اپنے کس گناہ کو چھپانے کے لیے مجھ پر یہ الزام لگا دیا تھا۔ محلے کے بزرگ لوگ جمع ہو گئے۔ میرا بھائی بھی آ کر یہاں پہنچ گیا تھا۔ صورتحال گھمبیر ہو گئی تھی۔ محلے کے بزرگ کہنے لگے کہ ہماری گلی میں ایک CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کے ذریعے معلوم ہو جائے گا کہ عورت نے دروازہ خود کھولا ہے یا یہ لڑکا دیوار پھلانگ کر چڑھا ہے۔ میرا خدا کتنا مہربان ہے، میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ مڈل کلاس گلی میں کوئی کیمرہ بھی موجود ہوگا، اور اس عورت کی اڑتی رنگت دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ شاید اسے بھی اس بارے میں اندازہ نہ تھا، ورنہ وہ یہ کھیل کھیلنے میں اس قدر غلطی نہ کرتی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ویڈیو دیکھی گئی تو صاف معلوم ہو رہا تھا کہ روز عورت مجھ سے چند دیے خریدتی ہے، اور آج بھی اس نے دیے خریدنے کو ہی مجھے اندر بلایا تھا۔ لوگ حیرت سے اس عورت کی جانب دیکھنے لگے۔ عورتیں کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھیں۔ اس کا شوہر بھی غصے سے مجھے مارنے کو آگے بڑھا تھا۔ عورت چیخنے لگی، خود کو مارنے لگی، کہنے لگی کہ یہ سب کرنے پر مجبور کرنے والا میرا شوہر ہی ہے۔ شادی کے 1 سال بعد سے ہی اس نے مجھ سے کہنا شروع کر دیا کہ اگر اولاد نہ ہوئی تو یہ دوسری شادی کر لے گا۔ مجھے ہر دن یہ بانجھ کا تانا ملنے لگا۔ میرے والدین اب زندہ نہیں رہے ہیں، میں اس کی دوسری شادی کے بعد آخر کو کہاں جاتی؟ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی طرح بھی میں اولاد تو پیدا کروں گی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے پر معلوم ہوا کہ خرابی میرے نہیں بلکہ میرے شوہر میں ہے، جس کو یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ میں پیر بابا کے پاس جانا شروع ہو گئی، اور اسی طرح ایک روز اولاد کی تلاش میں ایک ایسے شخص سے ملی جو مجھے اولاد دینے کی گارنٹی دے چکا تھا، لیکن مجھے خود کو اس کے حوالے کرنا تھا۔ اس وقت میں بہت کشمکش میں تھی، لیکن میرے شوہر کی دوسری شادی کے ڈر سے میں نے یہ عمل بھی کر لیا تھا۔ میں حیرانی سے ایک ایسی عورت کو دیکھ رہا تھا جو اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے
عزت تک کی پرواہ نہ کر رہی تھی۔ اس کا شوہر اسے گالیاں نکالنے لگا، کہنے لگا کہ میں اس عورت کو ایک دن بھی اپنے گھر پہ برداشت نہ کروں گا، یہ نہ جانے کس کی اولاد پیدا کر رہی ہے۔ مجھے اس ڈرامے سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ عورت جس کی بھی اولاد پیدا کر رہی تھی، آخر کو مجھ پر الزام لگانے کی گنجائش کیا بچتی تھی؟ وہ خود کو پاک ثابت کرنا چاہتی تھی کہ اگر کل کو یہ راز کھل جائے کہ یہ اولاد اس کے شوہر کی نہیں ہے، الزام لگانے کو میرا وجود موجود ہو۔ لوگ اس شخص کو سمجھانے لگے کہ آخر کو تم وہی دوبارہ غلطی کر رہے ہو۔ اس عورت نے تمہارے ساتھ گھر بسانے کو اپنی عزت تک کی قربانی دے دی۔ تم اس کے ساتھ گھر بساؤ، جیسے بھی ہے، اس کے وجود سے اب اولاد پیدا ہونے والی ہے۔ اس بیچارے معصوم کا کیا قصور ہے؟ تم اس کو اپنا نام دے دینا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس شخص کا آخر میں کیا جواب تھا۔ ان لوگوں نے مجھ سے معافی مانگ کر مجھے وہاں سے بھائی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میرے بھائی نے بھی یہ معاملہ صرف ہم دونوں کے درمیان ہی رکھا تھا۔ بھائی کہنے لگا، کیسے لوگوں کا سامنا تو زندگی میں کبھی نہ کبھی کرنا ہی پڑتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم نے جتنی رقم جمع کی ہے اس سے کوئی ٹھیلا سڑک کے کنارے لگا لو، اچھی آمدن ہو جائے گی تو دکان بھی خرید لینا۔ آج یہاں تمہیں بے گناہ ثابت کر دیا گیا ہے۔ سوچو، اگر یہاں کیمرہ نہ لگا ہوتا تو وہ لوگ کبھی تمہاری بات کا یقین نہ کرتے۔ میں اپنے بھائی کے فیصلے سے متفق تھا، اس لیے میں نے سڑک کنارے ٹھیلا لگانا شروع کر دیا، اور اللہ نے بھی میری روزی میں برکت ڈالنا شروع کر دی۔ اماں بھی اب چھوٹی بہنوں کے لیے رشتے دیکھ رہی تھی۔ آخر کو بڑی بہنوں کی شادی کو 2 سال گزرنے والے تھے۔ میں بھی پرسکون تھا، اور میں نے کبھی زندگی میں بھی نہ سوچا تھا کہ اس عورت سے میری دوبارہ ملاقات ہو۔ اللہ کا بہت شکر گزار تھا جس نے مجھے اتنی مشکل گھڑی میں سے نکال دیا تھا، اور صرف وہی ذات تھی جس نے مجھے ان سب لوگوں کے سامنے بے گناہ ثابت کیا تھا۔ بہن کی شادی ختم ہوئی تو بھائیوں کی شادیاں چل پڑیں، اور زندگی کا سلسلہ تو پھر یہیں سے چل پڑتا ہے۔ میری اماں کہنے لگیں کہ تم بھی شادی کر لو، تم 4 بھائیوں کی شادی ایک ساتھ ہی کروا دیتی ہوں۔ لیکن مجھے ابھی دکان کھڑی کرنی تھی۔ دکان کھڑی کرنے کے بعد ہی میں اپنی شادی کے بارے میں سوچ سکتا تھا۔ بہنوں کی شادی ہوتے ہی ابا نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہم بیٹوں کی کمائی پر عیاشی کرنے کا سوچ رہے تھے، جو غلط نہیں تھا۔ ساری زندگی انہوں نے ہمیں کما کر کھلایا تھا، اور اب ہماری باری تھی کہ ہم انہیں اچھا کھلا سکیں۔ ہم سارے بھائی فرما بردار تھے، اور اماں نے بہویں بھی ایسی ڈھونڈی تھیں جو اماں کی عزت کرتی تھیں۔ بڑے تینوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ اب سب کو انتظار تھا کہ میں بھی شادی کے لیے ہاں کر دوں، لیکن میں پیسے جوڑ کر دکان کھڑی کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میری انتھک محنت کے بعد آخر کو 3 سال بعد میں اتنا ہو گیا تھا کہ اپنی دکان تعمیر کر سکتا۔ اللہ نے میرے کام میں بہت برکت ڈال دی تھی۔ والدین کی دعاؤں سے دن بدن میری ترقی کی راہیں ہموار ہوتی جا رہی تھیں، جس سے میرے والدین بھی بہت خوش تھے۔ میرے ابا کہنے لگے، چلو ہم میں سے کوئی ایک تو ہے جس کی زندگی سنور چکی ہے۔ وہ میری محنت کو سراہا کرتے تھے، اور لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر میری تعریف بھی کیا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ والدین کی دعاؤں اور اللہ کی محبت کے باعث ممکن ہو سکا تھا۔ جن لوگوں کا ساتھ اللہ چھوڑ دے، وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میری اماں نے میری شادی کروا دی تھی، اور ہم سب بھائی ساتھ میں ایک گھر میں رہتے تھے۔ بیوی کے آتے ہی مزید ترقیاں ہونے لگیں۔ وہ میرا سہارا تھی۔ زندگی میں ایک چیز تو سمجھ آ گئی تھی، کبھی بھی یہ سوچ کر ہمت نہیں ہارنی چاہیے کہ ہمارے پاس وسائل بہت کم ہیں۔ اللہ ہمارے لیے راہیں خود کھول دیتا ہے۔
اگر آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ آپ کی محنت کا صلہ اپنے پاس نہیں رکھتا ہے۔ اور وہ بات تو آپ نے سنی ہی ہوگی کہ اس قوم کے تب تک حالات نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود نہ چاہے۔